اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جس قسم کا ماحول ہے، اس ماحول کے اندر جو دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، گورنمنٹ کا کلاسز کا سٹارٹ کرنا ایک خوش آئین بات ہے. اور پھر آن لائن کلاسز کا انعقاد بہت بڑا چیلنج ہے کالجز کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، اسپیشلی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن کامیاب نیشنز وہ ہوتی ہیں جو ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں کامیاب کرنے میں مدد عطا فرمائے. یہ سیشن کتنا چلتا ہے آن لائن کلاسز کا، یہ ڈیسیژن تو گورنمنٹ میں لینا ہے. آپ کی کلاسز کا دوسرے سال یعنی کہ پروموشن کے بعد آپ کی کلاسز کا آغاز منڈے سے ہو گیا ہے. پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے آئی کام پارٹ 2 کے اندر ہم وہ ڈسکس کریں گے. آپ کی کلاس کے اندر دونوں سیکشن شامل ہیں، اور جس طرح کے ایک سیکشن کو میں نے پارٹ 1 کے اندر پڑھایا اور دوسرا کو فاروقی صاحب نے پڑھایا ہے. ابھی آن لائن کلاسز جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی اور گروپس جس طرح بن چکے ہیں. دونوں سی آر جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے امید کرتے ہیں کہ نبھائیں گے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ انٹروڈکٹری تعارفی لیکچر ہے، جس کے اندر ہم اکاؤنٹنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، جو پچھلے سال ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، ریویو کریں گے. سلیبس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پیپر پیٹرن کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم باقاعدہ اپنے لیکچرز کا، اپنے سلیبس کا آغاز کریں گے. تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں ہم نے پڑھا تھا. ہم نے کچھ بات اس طرح سے شروع کی تھی کہ بزنس کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے. اور بزنس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یاد ہوگا آپ کو. بزنس کا تعلق بالکل کس چیز کے ساتھ ہے؟ انسانی ضروریت کے ساتھ. اللہ پاک نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا تھا، آپ کو پوری کہانی بتائی تھی کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنی ضروریت کو خود پورا کرنا ہے. ان ضروریت کو ہم نے 2 گروپس کے اندر تقسیم کیا تھا. ہیومن نیڈز جن کو کہتے ہیں،
اکنامک نیڈز اور نان اکنامک نیڈز. اکنامک نیڈز وہ تمام ضروریات جن کو پورا کرنے کے لیے انسان توگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ فری میں پوری نہیں ہوتی ہے، جس میں فوڈ، کلاتھ، شیلٹر کی بات کی تھی. اور نان اکنامک نیڈز وہ تمام ضروریات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی ہیں اور بے شمار دی ہیں، ایئر، واٹر، نیچرل ریسورسز. تو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، ان کو انسانی ایکٹیویٹیز کا نام دیا تھا ہم نے. انسانی ایکٹیویٹیز جو ہیں یعنی ہیومن ایکٹیویٹیز کو دو گروپ میں ہم نے تقسیم کیا تھا، اکنامک ایکٹیویٹیز اور دوسری نان اکنامک ایکٹیویٹیز. وہ تمام معاشی سرگرمیاں جو ہم ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں تو وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور جو تمام ایکٹیویٹیز ہم لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کرتے ہیں وہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں. اس کی اگزامپل میں نے دی تھی کہ اگر ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کا علاج کرنے کے بعد اپنی اس کی فیس چارج کرتا ہے تو وہ اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی، اور اگر وہ کسی ڈسپینسری کے اوپر کچھ وقت گزارتا ہے اور لوگوں کو فری ٹریٹ کرتا ہے، فری ٹریٹمنٹ اس کی کرتا ہے، تو وہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کہلائیں گی. تو بزنس میں اکنامک ایکٹیویٹیز کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ بزنس ہے. اکنامک ایکٹیویٹیز دو شکل میں ہوتی ہے، بزنس کی شکل میں اور پروفیشنز کی شکل میں، جابز کی شکل میں. یعنی دنیا کے اندر جب انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا وہ اپنے لیے کام کرتا ہے یا کسی کے لیے کام کرتا ہے. اگر وہ اپنے لیے کام کرتا ہے تو وہ بزنس ہوگا، اگر کسی کے لیے کرتا ہے تو وہ امپلائمنٹ ہوگی، جاب ہوگی. تو چونکہ کاؤنٹنگ کا تعلق ہم نے پڑھا تھا، کاؤنٹنگ از اے لینگویج آف بزنس. کاؤنٹنگ کاروبار کی زبان ہے. تو اگر بزنس نہ ہوتا تو کاؤنٹنگ نہ ہوتی، اور اگر انسانی ضروریت نہ ہوتی تو بزنس نہ ہوتا. تو آج ہم پہلے دیکھتے ہیں بزنس کیا ہے، دوبارہ سے اس کو ریکیپ کرتے ہیں. All lawful economic activities which are concerned to produce or purchase goods and services in order to sell them in market for earning of profit at a risk of loss and with the intentions to satisfy human needs are called as business. وہ تمام قانونی معاشی سرگرمیاں، وہ تمام کام جو ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرتے ہیں، بزنس ٹرانزیکشن جسے کہتے ہیں، وچ آر کنسرن، جن کا تعلق چیزوں کو پیدا کر کے یا ان کے خرید کر چیزوں کو یا خدمات کو ہم مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ نفع حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس عمل میں نقصان کا خدشہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا بنیادی مقصد وہ ہے انسانی ضرورت کو پورا کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کام جو ہمیں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے نفع حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے. یعنی ایک طرف تو بزنس اپنے نفع کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف وہ انسانی ضرورت کی بات کرتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی، یاد ہوگا کہ سب سے پہلے انسان کی ضروریت نے جنم لیا. تو مجھے ایک شرٹ چاہیے پہننے کے لیے، تو کسان نے کلٹیویشن پروسیس کے ذریعے، ایریگیشن پروسیس کے ذریعے ہے بیج بویا ہوگا، کپاس اگی ہوگی. جب کپاس گرو ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو اسپننگ گنی فیکٹری کے اندر دھاگے میں کنورٹ کر کے پھر فیبرک میں کنورٹ کیا ہوگا، کپڑے میں، کپڑا ویئر ہاؤسز میں گیا ہوگا، اور ویئر ہاؤسز سے ہول سیل ریٹیل مارکیٹ سے، اور پھر وہاں سے ہم نے گارمنٹس کے ذریعے جو ہے اس کو اسٹچنگ کروایا، اور پھر وہ ہم تک جب پہنچا تو اس نے میری انسان ضرورت پورا کی. تو یہ تمام لوگ کسان سے لے کے جو ٹیکسٹائل مل ہے، اسپننگ گننگ فیکٹریز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، ٹرانسپورٹیشنز ہیں، بینک ہیں، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، گارمنٹس کمپنی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا کر رہی ہیں؟ بیسیکلی اپنے یہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے نفع کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو آپ نے کاؤنٹنگ کی بزنس کی اور بھی ڈیفینیشن پڑے گی، اینی ایکٹیویٹی، لیگل ایکٹیویٹی انڈر ٹیکنگ فار ارننگ آف پروفٹ، ہر وہ کام جو نفع کے لیے کیا جائے. تو نفع کیا ہے؟ کسی چیزوں کو پیدا کرنے کو کچھ کو لاگت آتی ہے،
اور ہم جب بھی چیز پیدا کر کے اس کو بیچ دیتے ہیں تو اس صورت میں جب ہم اس کو فروخت کرتے ہیں تو اس سے کچھ ہمیں ریونیو ہوتا ہے. تو جب ہمارا ریونیو زیادہ ہوتا ہے اور خرچے کم آتے ہیں تو پرافٹ ہوگا, اور اگر اس کے وائس ورسا اگر ہمارے خرچے زیادہ ہوں اور آمدن کم ہوں تو یہ نقصان ہوگا. تو پرافٹ اینڈ لاس کیا ہے؟ ریونیو مائنس ایکسپینسز. اگر ہم ایک چیز 5 روپے کی بیچتے ہیں اور وہ ہمیں خود کاسٹ کر رہی ہے 4 روپے کی تو 1 روپے پرافٹ ہوگا. اگر ایک چیز ہم 4 روپے میں فروخت کر رہے ہیں اور خود ہمیں جو ایکسپینسز آئے ہیں, کاسٹ آئی ہے, وہ اس کی نسبت زیادہ ہو 5 روپے ہو تو 1 روپیہ ہمارا لاس ہوگا. ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اب پھر بات کرتے ہیں کہ جو بزنس ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں, کائنڈس کی. تو بزنس کی جو قسمیں ہیں اس کو ہم 2 بنیادی گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. پروفٹ میکنگ بزنس ہے اور نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن. پروفٹ میکنگ میں کیا ہوگا؟ مینوفیکچرنگ بزنس اور ٹریڈنگ بزنس کی شکل میں ہم کر سکتے ہیں. جو کپڑا جہاں بنتا ہے, جو ٹیکسٹائل مل رہا ہے, جو شوگر مل رہا ہے, جو گنے سے جو ہے وہ چینی بنے گی تو یہ مینوفیکچرنگ کنسرن جو ہے. اور جب یہ کپڑا بن کے شوگر مل سے شوگر بن کے آئے گی تو وہ ہول سیلر اور ٹریڈر, تھوک فروش اور کریانہ فروش کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی. تو ٹریڈنگ بزنس جو ہے تجارتی کاروبار, اشیاء کی خرید و فروخت, بنا ہوا مال جو ہم خرید کے آگے بیچتے ہیں, اس کی جو ہے ٹریڈنگ بزنس. ہم ٹریڈنگ 2 طرح سے کریں گے, یا تو ہم اشیاء کی کرتے ہیں یا سروسز کرتے ہیں. تو اگر اشیاء مرچنڈائز بزنس کون سا بزنس ہوتا ہے جس میں بنی بنائی چیزیں لے کے بیچی جائیں, مثلا کپڑے کی ایک دکان ہے, یہ کیا ہوگا؟ مرچنڈائز یا گڈس بزنس ہوگا. اور جو بینک ہے یا ڈرائی کلینر ہے یا ڈاکٹر ہیں یا لائر ہیں, یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو نان پروفٹ میکنگ, جس طرح یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, اور یہ جو ہے وہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں. جس طرح این جی اوز کام کر رہی ہیں, ایدی ویلفیئر ہے, فری آپ کے محلے میں, گلی محلے میں جو کوئی این جی او کام کر رہی ہے, جس طرح فری ڈسپینسری ہے, کوئی فری ہاسپٹل ہے, کوئی لائبریری کام کر رہی ہے, تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں. لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کے آپ جو لوگوں کی جو عام لوگ نیڈی پرسنز ہیں, ان کی معاشرے کے پیچھے وہ لوگوں کی یا ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان کا مقصد لوگوں تک جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرنا ہے اور ان کے لیے اشیاء پرووائڈ کرنا ہے, لیکن منافع کمانا مقصد نہیں ہے. اب کاروبار کچھ چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ ہو, کوئی بھی ہے, اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹائپس آف بزنس اینٹیز یا آرگنائزیشنز ہم نے پڑھی تھی ہیں. اس کی 2 قسمیں, پروفٹ میکنگ کنسرنز والی ٹریڈنگ اور نان ٹریڈنگ. ٹریڈنگ کنسرنز کون سے ہوتے ہیں اور نان ٹریڈنگ کنسرنز کون سے ہوتے ہیں؟ ٹریڈنگ کنسرن ہوتے ہیں وہ تمام تنظیمیں, تمام آرگنائزیشن, بزنس اینٹی جن کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے. ان کو ہم 3 گروپ میں تقسیم کرتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں, سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اور کمپنی. نان ٹریڈنگ نان پروفٹ میکنگ کنسرنز ابھی بتا این جی اوز وغیرہ جو ہیں. تو پچھلے سال آپ نے جو کاؤنٹنگ پڑھی تھی, اصل پوائنٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں, آپ نے جو کاؤنٹنگ پڑھی تھی ہے وہ ٹریڈنگ بزنس کی پڑھی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا. اور ٹریڈنگ بزنس میں سے بھی کون سا اسپیسیفک بزنس تھا؟ مرچنڈائز بزنس کے بارے میں ہم نے پڑھا, جس میں کیا ہوتا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ, پرچیز اینڈ سیل آپ نے دیکھی ہوگی. اور اس سال بھی ہم مرچنڈائز بزنس کے بارے میں ہی پڑھیں گے. لیکن پچھلے سال ایک اور چیز کیا تھی کہ ہم نے سول پروپرائٹرشپ کے اکاؤنٹس بنانا سیکھے تھے. یعنی ٹریڈنگ بزنس میں مرچنڈائز بزنس تھا, ایک بندے کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کا مالک ایک تھا. تو اس میں ٹریڈنگ سائیکل آپ نے جو اکاؤنٹنگ سائیکل آپ نے پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. بزنس ٹرانزیکشنز کو ہم نے ریکارڈ کیا تھا ایک سسٹم کے تحت. سسٹم ہمارے پاس سنگل اینٹری اور ڈبل اینٹری سسٹم تھا. ہم نے ڈبل اینٹری جنرل لیجر, ٹرائل بیلنس
اور پھر فائنل اکاؤنٹ بنایا تھا، اور اس میں پتہ ہے یا کیپٹل احمد کیپٹل وغیرہ تھا. تو سول پروپرائٹرشپ بزنس کے بارے میں پڑھا تھا. اس سال پارٹ 2 کے اندر جو آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے، مزے کی بات ہے، ہم سول پروپرائٹرشپ کا بھی پڑھیں گے، پارٹنرشپ کا بھی پڑھیں گے، کمپنی کا بھی پڑھیں گے، اور نان ٹریڈنگ کنسرن کا بھی ایک چیپٹر پڑھیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے پروفٹ میکنگ کنسرنز، ایسے تمام ادارے جن کا مقصد منافع کمانا ہے، ٹریڈ کرنا ہوتا ہے، اور ٹریڈنگ کا مقصد منافع کمانا ہے، وہ صاحب واحد ملکیتی کاروبار، شراکتی کاروبار اور کمپنیوں، ان تینوں کے بارے میں اکاؤنٹس بنانا سیکھیں گے. اور دوسرا ہم کیا پڑھیں گے ہے نان ٹریڈنگ کنسرن، وہ تمام تنظیمیں جو آپ کے گلی محلے میں جو تنظیمیں کام کریں، این جی اوز کام کرتی ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹس کس طرح تیار کرتی ہیں، کس طرح پریپیئر کریں گی، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ایک اور چیز ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ سیشن کے اندر، آپ کو یاد ہوگی، پارٹیز آف اے بزنس. ایک بزنس کو چلانے کے لیے دو قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک انٹرنل پارٹی اور دوسرا ایکسٹرنل پارٹی. انٹرنل پارٹیز میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ یعنی کاروبار جب جیسے ہی ایک بزنس شروع ہوتا ہے تو ایک بزنس کے ساتھ دو قسم کے لوگ جڑ جاتے ہیں، ایک مالک ہوتا ہے اور مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ انٹرنل پارٹی ہوگی. اور ایکسٹرنل میں کیا ہوں گے؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کریڈیٹرز، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ٹریڈ یونین، کسٹمرز، کمپیٹیٹرز، پروسپیکٹیو انویسٹرز، جنرل پبلک. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ باہر والے ہوتے ہیں اور یہ اندر والے ہیں، انٹرنل پارٹیز ہیں. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ہی بزنس شروع ہوتا ہے تو ان تمام بزنس کا واسطہ انٹرنل پارٹی سے بھی پڑتا ہے اور ایکسٹرنل پارٹی سے پڑتا ہے. بزنس جواب دیں ان سب تمام کو، کیونکہ اس بزنس کو چلانے کے لیے انٹرنل لوگوں کا بھی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے اور ایکسٹرنل کا بھی ہوتا ہے. مثلا مالک کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ میں دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے بزنس میں جو پیسہ لگایا ہوا ہے، یہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آیا یہ انویسٹمنٹ نفع پہ جا رہی ہے یا نقصان پہ؟ میرا بزنس جو ہے وہ نفع پہ جا رہا ہے یا نقصان پہ جا رہا ہے؟ اور باہر والے بینک جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بزنس کو ہم قرضہ دیں کہ نہ، اس کی فائنانشیل پوزیشن کیسی ہے. کریڈیٹرز جنہوں نے ہمیں مال سپلائی کیا ہے، سپلائر آف گوڈس جو ہیں، کریڈیٹرز جو ہیں، یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ادھار مال دیں کہ نہ دیں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا ٹیکس لگانے کے لیے اس بزنس کے ساتھ اپنا انٹرسٹ اس کا انوالو ہوتا ہے. ٹریڈ یونینز جو تجارتی تنظیمیں ہیں، لیبر یونینز اور چیمبر آف کامرس، یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بزنس کہاں جا رہا ہے. کسٹمر ڈیٹر جن کو ہم نے ادھار دیا ہے وہ بھی اس بزنس کے متعلق کنسرن رکھتے ہیں. کمپیٹیٹر ہمارا مد مقابل جو ہے ہمارا کمپیٹیٹر ہے، وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بزنس مجھ سے آگے تو نہیں گئی. اور پراسپیکٹیو انویسٹر وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم پارٹنرشپ میں پہلے دو لوگ کام کریں تو تیسرا بندہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ میں اس بزنس میں ایز اے پارٹنر آؤں کہ نہ، اس کی مالی حالت کو دیکھ کیسی ہے. جنرل پبلک، عام عوام کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ بزنس جو ہمیں چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے یہ صرف اپنا فائدہ تو کہیں نہیں دیکھتا، پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں. ان تمام ایک بزنس جب شروع ہوتا ہے تو انٹرنل پارٹی اور ایکسٹرنل پارٹی، چونکہ ان کا مفاد جڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس بزنس کے ساتھ، تو وہ دونوں انفارمیشن چاہتے ہیں. تو ہم نے ان انفارمیشنز کو ایک سسٹم کے تحت ریکارڈ کرنا ہے تاکہ ان دونوں فریقین کو ہم سیٹسفائی کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا. ایک اکاؤنٹنگ جو ہے سسٹم کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اکاؤنٹنگ سائیکل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. جیسے بزنس شروع ہوتا ہے تو بزنس کا لین دین شروع ہو جاتا ہے. لین دین کن کے درمیان ہوتا ہے؟ انٹرنل پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایکسٹرنل کے پاس بھی ہوتا ہے. اور ہم نے بزنس ٹرانزیکشن کی قسمیں پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انٹرنل ٹرانزیکشن، ایکسٹرنل ٹرانزیکشن، کیش ٹرانزیکشن اور اسی طرح کریڈٹ ٹرانزیکشنز. تو بزنس ٹرانزیکشن پہلے دن مالک نے 1,00,000 روپے بزنس میں دیا تو بزنس شروع ہو گیا، تو ٹرانزیکشنز ہونی شروع ہو گئی انٹرنل پارٹی کے اور بزنس کے ساتھ. ہم نے باہر سے ادھار چیزیں لی ہیں تو ایکسٹرنل پارٹی کے ساتھ ہمارا لین دین شروع ہو گیا. اگر ہم نے نقد چیزیں لی ہیں تو کیش ٹرانزیکشن، اگر ہم نے ادھار چیزیں لی ہیں تو وہ کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہوں گے. تو ہم نے بزنس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا سیکھا تھا انڈر بک کیپنگ سسٹم کے تحت. تو ہمارے پاس دو بک کیپنگ سسٹم ہے،
एक सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, जिसमें एक हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। और हमने इसके तहत क्या किया था, जर्नल बुक बनाई थी, जर्नल से जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमने लेजर बुक तैयार की थी, अकाउंट्स बनाए थे उसमें, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया था। और ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने 2 अकाउंट जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बनाए थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। और आपको याद होगा कि हमने इस पूरे अमल में 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। असल बुनियाद अकाउंटिंग की पिलर्स हैं ये, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। ये जो तीनों हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, ये तीनों जो हैं ये बैलेंस शीट में जाते हैं। और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, जो आमदन और खर्चे हैं, ये कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तरफ हम सेल पर रखते हैं, दूसरी तरफ परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह एक्सपेंसेस आते हैं, और दूसरा आमदन आती है। और आमदन अगर ज्यादा हो तो खर्चे कम हो तो प्रॉफिट होता है, और अगर खर्चे ज्यादा हो जाए और हमारी जो रेवेन्यू वो कम हो तो फिर हम नुकसान उठाना पड़ता है। और बैलेंस शीट बताती है कि बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, इसमें मालिक का हिस्सा कितना है और बाहर वालों को कितना है। जैसा कि अगर एसेट्स हमारे 100 हैं तो इसमें 60 रुपए मालिक हैं और बाहर वालों के 40 रुपए हैं। तो इस तरह एसेट्स जो होते हैं हमेशा किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो ये था जो हमने लास्ट ईयर जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने जो पिछले साल पढ़ा है उसी को आगे कंटिन्यू करना है, हमने इसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाना है। जिस तरह के मैं बता रहा था कि पिछले साल हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, इस सिस्टम के तहत एक बंदा कारोबार जब चला रहा होता है तो हमने जर्नल एंट्री पास करना, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाना और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। तो उसमें कैपिटल, अहमद कैपिटल, जिस तरह सिंगल एक बंदा है। इस साल हमने जो चीजें पढ़नी है मैं बता चुका हूं। हमने पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ना है, हमने कंपनी के बारे में भी एक चैप्टर पढ़ना है, हमने पार्टनरशिप के बारे में भी 2-3 चैप्टर डिस्कस करने हैं, हमने जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ना है, और हमने एक चैप्टर जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के मुताल्लिक भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं लास्ट ईयर आपने बहुत अहम चीज जो डिस्कस की थी, तो वो था एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। याद होगा आप सबको है, और बड़ी डिटेल से पढ़ा है। और मैंने कहा था कि जिस बंदे को ये 5 एलिमेंट्स सही आ जाएं तो उसको कह लें कि उसकी बेस बनती है। ये बेस है हमारे लिए, इसके बगैर आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। तो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ये क्या होते हैं, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।